بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے حق میں ایک روز کے بعد دوسرے روز ایک اور بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ عمران خان کو عدت کیس میں بشریٰ بیگم سمیت بری کر دیا گیا ہے۔ افضل مجوکہ کی طرف سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ 1 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے واقعی 1 مہینے اور 2 روز کے بعد فیصلہ سنا دیا، جس میں عمران خان اور بشریٰ بیگم کے خلاف فیصلے کو معطل کیا گیا ہے، جس میں عمران خان کو اور بشریٰ بیگم کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ فیصلہ نہیں بلکہ کرپٹ نظام کے منہ پر زوردار زناٹے دار تھپڑ ہے۔ عمران خان کے دشمن ایک گال کو سہلا رہے تھے۔ کل خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلے پر اور ان کی دوسری بھی لال کر دی گئی ہے۔ عدلیہ کی طرف سے دیانتدار، ایماندار، باضمیر عدلیہ کے ججوں کی طرف سے، جو کسی دباؤ میں نہیں آتے، ایمانداری سے، دیانتداری سے فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن سارے کے سارے جج، اگر سارے جج ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیں ضمیر کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، کسی لالچ اور کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں، تو معاشرہ ظلم کا معاشرہ نہیں رہے گا، جو کہ ان ججوں کی طرف سے، بہت سے ججوں کی طرف سے پاکستان کے معاشرے کو ظلم کا معاشرہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا، لیکن یہ معاشرہ ابھی تک تو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بالکل ظلم کا معاشرہ بن چکا ہے۔ بہرحال آتے ہیں اس فیصلے کی طرف۔ سول کورٹ نے 3 فروری کو عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ سیشن جج افضل مجوکہ نے ان سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر آج ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر عمران خان اور بشریٰ بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کیا جائے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی رہائی کے روبکار جاری کر دیے۔ عدالت نے خبر مانیکا کی میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے متعلق دونوں درخواستیں مسترد کر دیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر جمعہ کو فیصلہ نہ ہو سکا تھا۔ دوران سماعت خبر مانیکا کے وکیل زاہد آصف اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ خبر مانیکا کے وکیل نے کہا کہ ٹرائل کے دوران عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلاء کی جانب سے گواہ لانے کا کہا گیا تھا۔ اگر گواہ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عدالت کسی بھی وقت شواہد لے سکتی ہے۔ زاہد آصف کے وکیل نے دلائل دیے کہ آپ نے فقہ حنفی کا پوچھا تھا، مفتی سعید نے بھی یہ نہیں کہا کہ دونوں حنفی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ان کے کلائنٹ عمران خان نے شادی کی ہے، انہیں عدت کے بارے میں علم نہیں، تمام تر ذمہ داری بشریٰ بی بی کے کندھوں پر منتقل کی جا رہی ہے۔ وکیل نے دلائل میں مزید کہا کہ شوہر عورت کی قربانیوں کو سائڈ پر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ خاتون مشکل وقت میں خاوند کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن ایک لیڈر سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بیوی بنی گالہ کے اسائی چھوڑ کر اڈیالہ جیل تک چلی گئی، بیوی کیا سوچے گی کہ میری محبتوں کا یہ صلہ دیا گیا ہے۔ اس طرح کے جذباتی دلائل دے رہے تھے خاور مانیکا، جو دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت ثابت ہوا ہے۔ ایسے دلائل پر افضل مجوکہ نے ریمارکس دیے کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر شادی ہوئی تو دونوں ذمہ دار ہیں۔ وکیل خاور مانیکا نے کہا کہ لطیف خسا، کل آپ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ بشریٰ بی بی نے کس جگہ کہا ہے کہ عدت کی مدت پوری کر لی تھی؟ وکیل خاور مانیکا نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی جانب سے کہا گیا اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی، کیا خاتون کی زبانی بات پر اعتبار کیا جائے؟ ابھی تک یہ وکیل کہہ رہا تھا کہ بشریٰ بیگم کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ان کے شوہر نے، عمران خان نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ابھی دیکھا کہ اس نے پینترا کیسے بدلا کہ بشریٰ بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی، کیا خاتون کی زبانی بات پر اعتبار کیا جائے گا؟ زبانی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ وکیل زاہد آصف نے کہا کہ قانون کہتا ہے دستاویزی ثبوت زبانی بات پر حاوی ہوگا۔ بشریٰ بی بی نے کس بیان میں کہا شادی عدت کے دوران نہیں ہوئی؟ بشریٰ بی بی نے مفتی سعید کو نہیں کہا ان کی عدت پوری ہے۔ جس بہن نے عدت پوری ہونے کا کہا اسے پھر بطور گواہ لایا جاتا۔ پراسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ عدت پوری نہیں ہوئی۔ جج نے ریمارکس دیا کہ بشریٰ بی بی کے بیان کو آپ اس کے خلاف کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تقاضے پورے کرنے کا ذکر تو کیا گیا ہے، آپ جیسے سینئر وکیل سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔
وکیل خبر مانیکا نے کہا کہ اختلاف کرنا سب کا حق ہے اور آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی کہیں نہیں کہا کہ عدت مکمل ہونے پر شادی کی۔ اگر ٹرائل کورٹ میں غیر قانونی کام ہوا تو کیا کیس ریمانڈ بیک کروانا چاہتے ہیں؟ خبر مانیکا کے وکیل نے کہا کہ 16 جنوری 2024 کو بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہوئی اور صحت جرم سے انکار کیا۔ بشرا بی بی وکیل اور عمران خان نے نہیں کہا کہ انہوں نے عدت مکمل ہونے پر شادی کی۔ کدھر ہے بشرا بی بی کا وہ بیان جہاں لکھا ہو کہ انہوں نے عدت کے دوران نکاح نہیں کیا؟ اس پر بشرا بی بی کے وکیل نے جواب دیا کہ 342 کے بیان میں سوال نمبر 2 میں بشرا بی بی کا بیان موجود ہے، لیکن اس پر جب ان کو بالکل دکھا دیا گیا کہ بیان موجود ہے، اس پر خبر مانیکا کے وکیل کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، لیکن بغیرتوں کی دلالی کرنے والے کیسے وہاں پہ شواہد دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کے وکیل سلیمان اکرم راجہ نے جواب الجواب میں دلائل دیتے ہوئے کہا، چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس جاری نہ کرنا کوئی اور جرم ہو سکتا ہے، فراڈ نہیں ہو سکتا۔ طلاق کا نوٹس خاوند مانیکا نے نہیں دیا تو 90 دن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلم فیملی لا کے سیکشن 7 کو پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ نوٹس لازمی شرط نہیں ہے، ان کی بات مان بھی لی جائے تو بھی قانونی خامی کہا جا سکتا ہے، فراڈ شادی نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طلاق ہوئی تو کیا مطلب؟ مانیکا اور بشرا بی بی ابھی تک نکاح میں ہیں کیونکہ نوٹس تو ابھی تک نہیں ہوا۔ سیکشن 7 کے مطابق آج بھی گاؤں میں طلاق نوٹس کے ذریعے نہیں دی جاتی۔ بعد ازاں عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، جو آج 3 بجے سنا دیا گیا۔ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ جب بشرا بیگم کی طلاق ہو گئی اس کے بعد عمران خان کے حق میں اسی خبر مانیکا نے کئی بیانات دیے تھے، لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت ہو سکتا ہے۔ اس کو بے غیرتی پر کس نے قائل اور مائل کیا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور پھر جس طرح سے مفتی سعید نے پہلے کہا تھا کہ بشرا بیگم نے عدت پوری کی ہے، ان کے حق میں بات کی، بعد میں مکر گئے، ان پر جس طرح سے دباؤ ہوگا اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ اور پھر کلبوت اون چودھری اس کی طرف سے بھی گواہی دی گئی، اس نے بھی بے غیرتی کی، آخری حدوں کو چھونے کی کوشش کی، کسی گھر کے معاملے کو کس طرح سے اس بندے نے اچھالا۔ اور پھر خبر مانیکا کی طرح ہی ان کا بے غیرت اسی طرح کا، دنیا کا بے غیرت الدہر یہ دونوں شخص ہیں۔ اس کی طرف سے، لطیف کی طرف سے جو کچھ بیان دیا گیا، بشرا بیگم کی جس طرح سے کردار کشی کی گئی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ بہرحال عمران خان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور جب ان کو رہا کرنے کی باری آئی تو ہمارے کرپٹ نظام کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، نہ بشرا بیگم کو رہا کیا جانا، عمران خان کو رہا کیا جا رہا۔ بہرحال عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا اور نظام کے چہرے پر ججوں کی طرف سے، کچھ ججوں کی طرف سے ایک اور زناٹے دار تھپڑ رسید کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت وہ پہلے ہی اپنے زخم سہلا رہی تھی۔ جو فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا، تحریک انصاف کے حق میں آیا کہ 77 خصوصی نشستیں ان کو مل جائیں گی، اس پر مسلم لیگ نون والے جس طرح سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اور اعظم نیز تارڑ کی طرف سے جو بیان آیا، رانا ثناءاللہ کی طرف سے جو بیان آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح سے شدت سے تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس پر بھی تھوڑا سا کیا کہیں اس کو کہ ان کو کیا تکلیف ہو گئی۔ سیٹیں کس کی تھی؟ کیا یہ مسلم لیگ نون کی 77 نشستیں تھیں؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کی تھی؟ کیا یہ مولانا فضل الرحمان کی تھی؟ کیا یہ ایم کیو ایم کی تھی؟ یہ سیٹیں ان کی نہیں تھی، جن کی تھی ان کو مل گئی۔ ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کی سیٹیں چلی گئیں؟ اور پھر یہ لاڈلا کی گردان بھی لگا رہے ہیں، خصوصی طور پہ شرجیل میمن جو کتنا زیادہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اس کی دوم پر کس نے پاؤں رکھا، اس کو کس نے چھچکارا، کس نے اس کو شہ دی کہ اس نے یہ بیان دے دیا کہ گڈ ٹو سی کی جھلک آج بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ عمران خان 1 سال ہونے کو ہے کہ وہ جیل میں ہے اور ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا۔ اب بھی ان کو انصاف نہیں، اگر انصاف مل رہا ہوتا تو عمران خان آج جیل سے باہر ہوتے۔ بہرحال عمران خان کی طرف سے کرپٹ نظام کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور بالآخر فتح کس کی ہوگی یہ ناظرین آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ تو کیا کفر کی فتح ہو سکتی ہے؟ کیا باطل کی فتح ہو سکتی ہے؟ کیا ظلم کی فتح ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے ایک اور زناٹے دار اس نظام، کرپٹ نظام کے چہرے پر تھپڑ کا۔ اللہ حافظ۔